آج میں عوامی ایشو سے میں آنا چاہوں گی بیکاز ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے اور حکومت نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو یومیہ طور پر چینج کرنے کا رد و بدل کرنے کا فیصلہ کیا. یہ اعلان کیوں کیا گیا ہے؟ بڑی آبویس ریزن ہے. امریکہ ایران کے جو معاملات ہیں, کہاں ایم او یو سے اب ہم دیکھ رہے ہیں آج چھٹا دن ہے مسلسل امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں, پر اس کا جواب جس طریقے سے ایران دے رہا ہے کہ جہاں پر امریکی بیسز موجود ہیں وہاں پر پھر ان ممالک پر اٹیک کیا جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں ہیں جو بڑی مشکل سے نیچے آئی تھیں, ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتار چڑھاؤ والی کیفیت ہے اور اب وہ $140 پر اگر ہم بات کریں فی بیرل پر پہنچ گیا ہے. تو یہ معاملات ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کی معیشت جو ہے خاص طور پہ اکانومی اس کو بڑا ہٹ ہوئی ہے. اور پاکستان کی جب ہم بات کریں تو پھر آپ نے دیکھا تھا کہ جب 28 فیب کو جس طریقے سے اٹیک شروع ہوئے تھے تو اس کے بعد پھر جب پاکستان نے پہلے ہی فیز میں جب پیسے بڑھائے تو تقریباً 55 روپے ایک دم سے یکمشت بڑھا دیے گئے تھے اور عوام جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ اب کیا کریں. بہرحال وہ مراحل طے کر لیے جو ہمیں بتایا گیا ہے. تھوڑا سا میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں گی. یہ کہا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی یومیہ قیمت کا بینچ مارک 7 دن کی اوسط قیمت پر ہوگا. دوسرے طریقہ کار میں شفافیت ہے, عوام سمجھ سکیں گے کہ قیمت کیا رکھی گئی. اس شفافیت کے بارے میں جاننا ضرور چاہوں گی. پلس یہ کہا گیا ہے کہ حکومت سے پوچھے بغیر اوگرا قیمتوں کا تعین کرے گی, کیونکہ اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت یہ فیصلے کیوں کرتی ہے. تو یہ ہم ذرا جانیں گے کہ تمام جو پارٹیز ہیں اپوزیشن کی بھی کیا وہ اس چیز پر آن بورڈ ہیں صورتحال پر, اور دوسرے کہ عوام پر اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. یہ تھوڑا سا مجھے بات پروسیس کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ عوام پہ آلریڈی بہت بوجھ ہے, مہنگائی کا بھی بوجھ ہے, اور جو پیٹرول کے پرائسز بڑھتے رہتے ہیں اس میں جب گورنمنٹ لیوی لیتی ہے تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں آپ اتنے ٹیکسز عوام سے لے رہے ہیں وہاں پر ہر بوجھ ہی عوام پر ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جب ان کو اپنی مراد لینے کی باری آتی ہے تو چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے کے پی ہو, چاہے وفاق ہو, پھر کتنے 100% 800% جو ہے اضافے اپنی سیلریز میں بھی ہو جاتے ہیں اور مراد بھی حاصل کر لی جاتی ہیں. عوام جو ہے اس کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے, ان کی سیلریز نہیں بڑھتی ہیں لیکن مہنگائی کا گراف بڑھتا جاتا ہے. یہ ایشو ہے. لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں علی پرویز ملک صاحب آج کیا فرما رہے تھے, پھر اس پر بات کریں گے. بینا نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے. یہ جو ڈیلی پرائسز کا اناؤنسمنٹ ہے 7 دن کے ورکنگ ڈے جو پلیٹس کی ایوریج ہوگی اس کی بنا کے اوپر یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس طرح سے قیمت اوپر جاتی ہے اور جس طرح سے گرتی ہے اس کے مطابق خود بخود ہی فوری طور پہ وہ عوام کو منتقل کر دی جائے روزمرہ کی بنا. تو یہ آپ نے گفتگو ملاحظہ کی, اس پر بات کریں گے. دوسرا ایشو گلگت بلتستان میں الیکشن کے بعد سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کافی زیادہ متحرک ہیں آزاد کشمیر کے ایشو کو لے کر, اور یہاں پر بھی الیکشن کا ہی معاملہ ہے لیکن جو احتجاج والا معاملہ ہے اس پر بلاول بھٹو صاحب کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جو موجودہ حالات ہیں ان حالات میں نے ایک تجویز پیش کیا ہے. جب احتجاج کرنے والوں نے مجھے ایک خط لکھا تو اس خط کے جواب میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رائے میں ہمیں کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنا چاہیے. ابھی تک نہ احتجاج کرنے والوں سے جواب آیا ہے نہ حکومت پاکستان سے اس تجویز پہ جواب آیا ہے. بلاول صاحب کا ایکچولی کہنا یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوگی اسی کی حکومت پھر جی بی اور آزاد کشمیر میں ہوگی, تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس اسٹیج پر. اور وہ جو 12 سیٹوں والی بات کہہ گئے تھے رانا ثناء اللہ صاحب, اس پہ کافی زیادہ غم غصے کا بھی اظہار کیا. پھر جو خواجہ آصف نے جو بیان دیا تھا بلاول صاحب اس پہ نالا ہے, اور بارہا میں نے دیکھا ہے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اس پر کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو یہ بھی سن لیتے ہیں بلاول صاحب کیا شکوے کر رہے ہیں وفاق کے وزراء سے. یہ کون سے شیر ہیں جنہوں نے کوٹلی کو, ڈڈیال کو, میرپور کو اور راولہ کوٹ کو کشمیر کا نقشہ سے کھا چکے ہیں. میں نے ان کو موقع دیا پیاج سے کہ آپ اپنا کلیریفیکیشن دیں, مگر ڈھیٹ ہو کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جو میں نے کہا میں اس پہ آج بھی قائم ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا
یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو۔ تو یہ تو آپ نے دو جماعتوں کے اس وقت جو سیاسی منظر نامے میں جو پیش رفت ہے وہ دیکھ لیا، دونوں ہی ایک دوسرے کی بڑی سپورٹیو ہیں، فرینڈلی ہیں، اس حکومت کو بنانے میں پیپلز پارٹی کا بڑا اہم رول ہے، گو کہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں، لیکن ہر محاذ پہ کوئی بھی آئینی ترمیم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو وفاق کو، پیپلز پارٹی بالکل ایسے ہو جاتی ہے یک جان دو قالب والی بات، اگر میں نے اس کو صحیح پروناؤنس کیا ہو تو یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے اپوزیشن ایک واچ ڈاگ کا رول پلے کرتی ہے، جس میں وہ مانیٹر کرتی ہے، چیزوں کو دیکھتی ہے کہ عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے کیا وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ لیکن یہاں پر جو اپوزیشن ہے اس کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، پارٹی کے ہی بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک بار پھر سے بیرسٹر گوہر احتجاج کی بات کریں، 5 اگست کا دن دیا ہے انہوں نے۔ اب یہ احتجاج جب بھی کرنے جاتی ہے پی ٹی آئی تو سب یہ سوچنے لگتے ہیں کہ احتجاج ہوگا، کوئی جلسہ ہوگا، دھرنا ہوگا، کیا ہوگا، طے کیا ہو رہا ہے یہ سن لیتے ہیں بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں۔ 5 اگست کو ایک بڑے ایونٹ کے طور پہ منائیں گے۔ اس دن پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے مختلف سجیشنز آئی ہے۔ اس دن پورے ملک میں ریلیز کے انعقاد، پروٹیسٹ، جلسے، جلوس اور سیمینار منعقد کرنے کے بہت ساری سجیشنز آئی ہے۔ ان ساری سجیشنز اور ریکمنڈیشن پہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ بہت جلد کرے گی۔ اسی طریقے سے ہم الائنس کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اور ایچ صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے مشورے کے ساتھ 5 اگست اور اس سے آگے چلنے والے لائحہ عمل کا انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے۔ اب عوام کا کوئی بھی مسئلہ ہو، پیٹرول پرائز اوپر جائیں نیچے آئیں، کچھ بھی ہو، پی ٹی آئی کی ایک اپنی الگ سیاست ہے جس کے لیے بڑے ووکل اور متحرک وہ نظر آتے ہیں۔